ہماری ملاقات ہوئی ہے انڈین ہائی کمیشن سے، جو افسران سے ان سے پاکستان کی جو فارن منسٹری ہے، جی فارن منسٹری میں جو ہے ہم اس وقت موجود ہیں، اور جو فارن سیکریٹری ہیں ان سے بھی ملاقات ہماری ہوئی ہے۔ انڈین ہائی کمیشن کے جتنے افسران تھے ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، سب نے اشور کرایا ہے کہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ وار فٹنگ پہ حل کیا جائے گا۔ غلام حیدر کے جو بچے ہیں ان کے لیے جو کارروائی ہوگی وہ جلد از جلد کی جائے گی اور رابطہ کیا جائے گا ہندوستان کی جو فارن منسٹری ہے۔ جی تو انڈین ہائی کمیشن اب جو ہے رابطہ کرے گا انڈین فارن منسٹری سے۔ تو اب جو ہائی کمیشن انڈیا کی پاکستان میں موجود ہے یہ رابطہ کریں گے اب ہندوستان کی فارن منسٹری سے، جو ہے انڈین ہائی کمیشن میں موجود ہے، اور پاکستان کی فارن منسٹری بھی سیم بلڈنگ میں ہے۔ ٹھیک تو ہے۔ ہم آج دونوں سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، پاکستان فارن منسٹری سے بھی اور انڈین ہائی کمیشن سے بھی ملاقات ہوئی۔ ہم نے یہ جو کاغذات ہیں یہ ہم نے یہ جمع کرائے ہیں انڈیا کی ہائی کمیشن میں، اور یہ جو کاغذات ہیں جو ہم نے پاکستان کی فارن منسٹری میں جمع کرائے ہیں، اس کے سارے انیکزرس ہیں، جتنی بھی شواہد تھے، جتنی بھی ڈاکیومنٹیشن تھی وہ ساری ہم نے وہ جمع کرا دی ہے۔ اب غلام حیدر کا جو کیس ہے آگے بڑھنے کی طرف جا رہا ہے، وہ انشاءاللہ جلدی آگے بڑھے گا، پر امید ہے۔ ہمیں پر امید کر کے بھیجا گیا ہے ہندوستان کی ہائی کمیشن آفس سے، ہمیں پر امید کر کے بھیجا گیا ہے پاکستان کی فارن منسٹری سے۔ تو غلام حیدر بھی ساتھ ہے، غلام حیدر بھی مطمئن ہے۔ الحمدللہ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ غلام حیدر سے وعدہ تھا میرا، آپ تمام لوگوں سے میرا وعدہ تھا کہ میں اس کیس کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا، میں ساری کمیونیکیشن کروں گا، میں انڈیا کے ہائی کمیشن جاؤں گا، پاکستان کی فارن منسٹری جاؤں گا، میں دیگر جو ادارے ہیں میں ان کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ میں نے تمام اداروں کا دروازہ کھٹکھٹایا صرف اس غریب کو انصاف پہنچانے کے لیے۔ تو یقیناً یہ انسانیت کا کیس ہے، تو اس حوالے سے میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اور وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے، ساتھ دے رہے تھے ہمارا، ہم تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کہ فرسٹ اسٹیپ تو 8 ستمبر 2023 کو ہم نے اٹھایا تھا، جب میں نے اس کیس میں ہاتھ ڈالا تھا۔ اس کے بعد کافی اسٹیپس ہم نے اٹھائے ہیں۔ یہ لاسٹ اسٹیپ آپ کہہ سکتے ہیں فی الوقت کے لیے، کیونکہ لاسٹ اسٹیج ابھی نہیں ہے، بہت سارے ہیں، لیکن جو ہم نے اسٹیپس لیگل پروسیڈنگز کی تھی تو اس حوالے سے جو ہے یہ اسٹیج آج ختم ہوا ہے، کیونکہ ساری کمیونیکیشن، ساری ایویڈنس ہم نے حوالے کر دی انڈین ہائی کمیشن کے، ہم نے حوالے کر دی پاکستان کی فارن منسٹری کے حوالے کر دی۔ تو غلام حیدر بھی ساتھ تھا، غلام حیدر کی بھی سگنیچرز لی گئی، غلام حیدر سے اپلیکیشنز لی گئیں، ملاقاتیں بھی غلام حیدر کی سب سے ہوئی ہے۔ ہمیں یہ اعتماد ہمیں دلایا گیا ہے، ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ غلام حیدر کا جو معاملہ ہے وہ حل کی طرف جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے آپ تمام لوگوں سے وعدہ کیا تھا، غلام حیدر سے بھی وعدہ کیا تھا، اور میں نے وعدہ پورا کیا۔ اور اس معاملے میں تمام لوگوں کو میں بتاتا چلوں، جیسے کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں غلام حیدر کا 1 روپیہ بھی خرچہ ہونے نہیں دوں گا۔ یہ غلام حیدر شاہد ہے، تمام خرچہ میں نے اپنی پاکٹ سے اٹھایا، ٹریولنگ کا، ہوٹلنگ کا، کھانے پینے۔ ہم نے تو پہلے بھی ناظرین کو بتایا تھا، پیسے 1 روپیہ کا بھی ڈیمانڈ نہیں کیا، روشن عظیم خود سے لڑ رہے ہیں، تو بالکل آج بھی کوئی ہم نے خرچہ نہیں کیا، سارا جو ہے روشن عظیم کر رہا ہے۔ دیکھیں خرچے کا معاملہ نہیں ہے، خرچہ کوئی ایشو نہیں ہے، کہ کوئی پیسہ اس کیس پہ جو ہے نا فوقیت نہیں رکھتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس پہ انسانیت کا سب سے بڑا اس دنیا کا کیس ہے، اور احساسات جڑے ہوئے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کے۔ تو پیسہ کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے غلام حیدر کے سامنے، غلام حیدر کے بچوں کے سامنے۔ تو میں نے یہ پہلے بھی وعدہ کیا تھا تمام لوگوں سے، غلام حیدر کو بھی کہا تھا کہ آپ نے اسلام آباد جانا ہے، آپ کا کوئی آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے پاکٹ سے سارا کریں گے۔ اور ہم نے اپنا وعدہ نبھایا، خرچہ بھی کیا، غلام حیدر کو ایکسپینسز سے بھی بچایا، غلام حیدر کا جو لیگل پروسیس ہے وہ بھی انیشیٹ کیا، غلام حیدر کی کاغذی کارروائی وہ بھی کی، غلام حیدر کی ایویڈنس کلیکشن تھی وہ بھی کی، اور اس کے بعد جو ہے غلام حیدر کا جو کیس تھا وہ بھی فری آف کاسٹ جو ہے وہ ڈیل کیا، کیونکہ میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں، تو میں نے اپنی جو ہے پروفیشنل فیس بھی وہ نہیں لی، اور اپارٹ فرام دیٹ جو ہے وہ سارا پروسیس ہم نے کیا صرف اس لیے کہ غلام حیدر کو انصاف پہنچے۔
اس کو مکے میں کعبۃ شریف پر روتے ہوئے دیکھا، پھر میں نے وعدہ کیا کی وجہ سے اللہ پاک نے ہم تمام لوگوں کے دل میں یہ ہم نے اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے یہ کہ ہم آپ کی مدد کریں۔ صرف میں نے ہیلپ نہیں کی، آپ تمام جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، آپ جتنے بھی جن لوگوں نے یہ ویڈیوز بنائی، ہیلپ کی، مورل سپورٹ کی، وہ سب نے جو ہے وہ غلام حیدر کی سپورٹ کی، اور میرے ساتھ آپ تمام لوگ ساتھ ہیں۔ میں تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو ہے یہ میں نے آج اپنا وعدہ پورا کیا غلام حیدر سے بھی، اور آپ تمام لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا، اور ہم پھر بھی غلام حیدر کے ساتھ رہیں گے، غلام حیدر کی سپورٹ کریں گے انشاءاللہ، مورل سپورٹ رہے گی۔ ایک میسج اور بھی میں دینا چاہوں گا، کیونکہ میں ایک وکیل ہوں، اور وکیل جو کسٹوڈین آف دا سوسائٹی ہوتے ہیں، ایک خراب تاثر جاتا ہے سوسائٹی میں کہ وکیل ظالم ہوتے ہیں یا وکیل ظلم کرتے ہیں، وکیل کوئی انصاف کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ وکیل جو ہے ہیومن رائٹس کے ڈیفینڈر ہوتے ہیں، اور میں تمام ہندوستان کے وکلا، پاکستان کے وکلا سمیت جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، لاء کے شاگرد ہیں، میں ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، میسج دینا چاہتا ہوں کہ یو آر دا اسٹوڈنٹ آف دا سوسائٹی، یو آر کریم آف دا سوسائٹی۔ آپ نے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ پرما پیسائی جتنے بھی کیسز ہیں جس میں ظلم ہو، وسا گھاتی ہو، اور جس میں بھی جو ہے ایسا شیطانی عمل ہو، تو ان کا بالکل بھی ساتھ نہیں دینا ہے، آپ نے انسانیت کا ساتھ دینا ہے۔ تو یہ غلام حیدر کا جو کیس تھا، یہ بھی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن تھی، تو فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کو بچاتے ہوئے ہم نے اس کیس کو پروسیڈ کیا۔ آپ رول ماڈل بنا سکتے ہیں اس کیس کو اپنے پروفیشن میں، سماج کی، سوسائٹی کی خدمت کرنے کے لیے۔